حاجیوں کے لیے حضرت کا خوبصورت پیغام، حج کی روح۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم إنه كان صديقا نبيا۔ واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم۔ میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، یہ جو ایام ہے، عید الاضحیٰ ہے، حج کا موسم ہے، ان میں جو اعمال ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ حج کے اعمال، عید الاضحیٰ اور اس کے اعمال، یہ سب حضرت ابراہیم کی سیرت یاد دلاتے ہیں، اور اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ابراہیم کا تذکرہ کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک خاص پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جہاں تشریف لائے وہاں سراسر آپ کی مخالفت تھی، گھر بھی، قوم بھی، سوسائٹی بھی، ملک بھی، سب آپ کے خلاف تھا، سارا ماحول آپ کے مخالف۔ انسانی طبیعت کی ایک کمزوری ہے کہ وہ ماحول کا اثر لے کر ماحول کے سیلاب میں بہہ جاتا ہے، جیسے تنکا بہہ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا نبی جو اللہ کی حفاظت میں براہ راست ہوتے ہیں، وہ ماحول میں بہنے کے لیے نہیں آتے، ماحول کو بدلنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ ماحول کے رو میں بہتے نہیں ہیں، ماحول میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں۔ ویسے عام طور پہ انسانی کمزوری ہے، کتنا ہی متقی پرہیزگار ہو، ماحول اچھا نہ ملے، اس کے برے اثرات اس پہ پڑتے ہیں۔ کوئی کہ میں بہت نیک ہوں، بڑا مضبوط ہوں، مجھے دین پہ بڑی استقامت ہے، لیکن مسلسل بری صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے، تو ممکن ہے بس اوقات برائی میں مبتلا نہ ہو، لیکن برائی کی جو شناعت اور جو گندگی کا احساس اسے پہلے تھا وہ کم ہو جاتا ہے۔ کیا یہ تھوڑی گمراہی ہے؟ اس برے ماحول کا اثر ہوتا ہے کہ اس کے اثرات اتنے تو ضرور پڑتے ہیں کہ اس برائی کی شناعت اس کے دل میں کم ہونے لگتی ہے۔ یہ انسانی کمزوری ہے، لیکن اللہ کا نبی براہ راست اللہ کی حفاظت میں ہوتے، وہ اس کمزوری سے محفوظ ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت سلیمہ پر، صحیح فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او مجنسانہ، یا تو اس کے والدین یہودی ہوتے ہیں تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی ہوتے ہیں تو نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی ہوتے ہیں، آتش پرست ہوتے ہیں تو اسے بھی مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ماحول کا اثر اس پہ طاری ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مخالف ماحول میں پیدا ہوئے۔ ان کا ابا صرف بت پرست نہ تھا بلکہ بت بنایا کرتا تھا، اور سب سے بڑے معبد کا مجاور تھا، سب سے بڑی گدی اس کے پاس تھی۔ اب اس گھر میں موحد اعظم پیدا ہو جائے میرے عزیزو، وہاں معاملہ بہت سنگین ہو جاتا ہے۔ جہاں مذہب کا تعلق دولت سے ہو جاتا ہے اور معاش کا تعلق مذہب سے ہو جاتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، وہاں معاملہ بہت سنگین ہو جاتا ہے۔
جہاں مذہب کا تعلق دولت سے وابستہ ہو جائے اور دولت کا تعلق اور مفادات مذہب سے وابستہ ہو جائیں، بہت سنگین معاملہ ہے۔ اب اس نے ایسے گھر میں آنکھ کھولی جہاں اس کا معاش کا تعلق مذہب سے وابستہ تھا، وہ مذہب ہے تو اس کا معاش ہے، تو یہاں معاملہ اور سنگین ہو جاتا ہے۔ تو بیٹا نہ صرف یہ ہے کہ اس بت کی مخالفت پہ آیا، بلکہ اس نے تو ابا کے معاش کی جڑ ہی کاٹنے لگا۔ کیسی مخالفت ہوگی؟ کہنے لگا اراغب انت عن اہلیتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ ابراہیم تم باز نہ آئے تو پتھروں سے سنگسار کر دوں گا۔ یہ باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے، پتھروں سے مار مار کے سنگسار کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام ہے جو بت شکن معروف ہوئے، مشہور ہوئے، بت شکن۔ گھر کا ماحول مخالف، قوم مخالف، ساری سوسائٹی مخالف، ملک مخالف، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے توحید کے پرستار۔ قوم کے ہاں میلہ لگا کرتا تھا، اور اس معبد پر جو بت رکھے تھے ان بتوں پہ کے سامنے وہ نذرانے اکٹھے کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر شرک نہیں تھا، شرک حضرت نوح کی قوم میں شروع ہوا، اور شرک کا آغاز جو ہوا وہ تصویر سازی سے ہوا۔ اس زمانے میں تصویر سازی میں کمال تھا، پتھروں میں تصویر تراشی جاتی تھی، اور صرف تصویر نہیں تراشی جاتی تھی بلکہ اس کے چہرے کی کیفیت بھی منتقل کی جاتی تھی، مسکراہٹ، غضب۔ ارسطو کے بارے میں لکھا ہے، بڑا فلسفی گزرا ہے، وہ پہاڑوں میں اور غاروں میں رہا کرتا تھا، عام طور پہ لوگوں سے نہیں ملتا تھا، باہر ایک خادم بٹھایا ہوا تھا، کوئی آتا تو پہلے وہ اس کی پتھر پہ تصویر بنا کے آگے بھیجتا، اس تصویر سے پہچان لیتا کہ اس کے اخلاق کا کیا معیار ہے، ملنا بھی چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے۔ تصویر سازی کے فن میں اتنا کمال تھا، تو تصویر سازی کے راستے سے سب سے پہلے حضرت نوح کے قوم میں شرک آیا۔ لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ 5 نام ہیں، یہ ان کے قوم کے بزرگ تھے جن کی انہوں نے تصویریں بنا رکھی تھی کہ بزرگوں کی یاد زندہ رہے۔ آہستہ آہستہ ان کی محبت عقیدت بڑھی، ان کے سامنے نذرانے رکھنے لگے، حاجتیں مانگنے لگے۔ وہ تصویریں شیاطین کی نہیں تھی، وہ قوم نوح کے نیک لوگوں کی تھی۔ ودم ولا سواعم ولا یغوث ویعوق ونسرا، ان کی تصویریں بنا کر یہ تصویر سازی کا سلسلہ تھا۔ اس لیے شریعت محمدیہ کے اندر تصویر کو ناجائز قرار دیا، چاہے وہ پتھروں پہ تراشی جائیں، چاہے وہ کیمرے سے کھینچی جائیں۔ ہاں، شریعت کا ایک قانون ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، جہاں ضرورت ہے، لیکن ضرورت بھی شریعت ہی بتائے گی کہ یہ ضرورت ہے۔ تو اس لیے شریعت نے چونکہ قیامت تک رہنا ہے، شرک کا ایک راستہ یہ بھی ہے، اس لیے شریعت محمدیہ میں اسے حرام قرار دیا، یہ قیامت تک رہنی ہے۔ تو وہ تصویریں بنا کر اپنے گھروں میں لٹکا دیا کرتے تھے، تصویر پتھروں پہ تراشا کرتے تھے۔ اب جدید دور ہے، اب بھی اسی انداز کی پوجا ہوتی ہے تصاویر کی، ان کی عظمت، ان کی عقیدت، اسی انداز سے اس کی پوجا کے نقشے ہیں۔ حضرت نوح کے زمانے سے یہ شروع ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر اس کا عروج تھا۔ انہوں نے پتھروں پر تصویریں تراشی ہوئی تھیں، بت بنائے ہوئے تھے، ان پر چیزیں سجائی ہوئی تھیں آگے، اور قوم کا ایک میلہ لگا۔ اب جب قوم میلے پہ جانے لگی تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا تم بھی چلو، تو حضرت نے فرمایا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں۔ حضرات مفسرین نے بڑی پیاری بات فرمایا واقعی بیماری کیا تھی؟ قوم کا غم لگا ہوا تھا،
قوم کا غم لگا ہوا تھا، کیسی احمق قسم کی قوم ہے کہ ان کی پوجا کر کے اپنی عاقبت خراب کر رہی ہے، یہ غم ہی آپ کی بیماری تھی، آپ کے خون پہ اشتعال تھا، کیسی قوم ہے، کہ میں انی سقیم، بیمار ہوں۔ قوم چلی گئی، موقع کی تلاش میں تھے کہ عملی طور پہ انہیں بات سمجھائی جائے، اندر داخل ہوئے، ہاتھ میں ہتھوڑا لیا، ضربم بالیمین، دائیں ہاتھ سے مارنا شروع کیا، اور ان سے کہا الا تأکلون ما لکم لا تنطقون، کھاؤ نا، بولتے کیوں نہیں؟ ایک کو مارا، دوسرے کو مارا، ایک کے سر اڑایا، دوسرے کندھا کاٹا، تیسرے کی ٹانگ کاٹی۔ فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون، سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور جو بت سب سے بڑا تھا، جس آلے سے توڑ پھوڑ کر رہے تھے، اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ قوم آئی، جب یہ حشر دیکھا اپنے بتوں کا تو غضبناک ہو گئے۔ کس نے کیا؟ کیا ایک نوجوان ہے، تذکرہ کبھی اس نے ہمارے ان خداؤں کا اچھا نہیں کیا، وہی لگتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا اتعبدون ما تنحتون، تم ان کی پوجا کرتے ہو جن کو خود تراشتے ہو، کچھ عقل سے کام لو، اسی سے پوچھو جس کے پاس قتل کے اوزار جس کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، اسی سے پوچھو۔ کہنے لگا یہ تو نہ بولتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں۔ کہا اف لکم، تف ہو تم پہ، جو کھاتے بھی نہیں، پیتے بھی نہیں، اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ تمہارے حاجت روا کیسے، وہ تمہارے مشکل کشا کیسے، وہ تمہاری زندگی کیسے بناتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام موحد اعظم ہیں، ہاں، اور اپنے عمل سے اس لیے مشہور ہوئے، بت شکن۔ اب ظاہر ہے وہ تصویریں بزرگوں کی بھی تھیں، بظاہر ان کے نیک لوگوں کی بھی تھیں، سب کو توڑ دیا۔ فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون، اس انداز سے یہ اس قوم کا مرض تھا، وہ بتوں کی عبادت کیا کرتی تھی، اور ایک نظریہ یہ تھا کہ ان کا عقیدہ ستاروں کے بارے میں بھی کچھ ایسا تھا، ان سے بھی انہوں نے اپنی قسمت بنا رکھی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ انہیں بات سمجھاتے سمجھاتے کہنے لگے فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، رات تھی، ستارے دیکھے آسمان پہ چمک رہے ہیں۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی، سامنے والے کو اپنے سے مانوس کرنے کے لیے، اپنی دعوت سے مانوس کرنے کے لیے بسا اوقات یہ انداز بھی اختیار کیا جاتا ہے، یہ میرا رب ہے، حالانکہ آپ کا یہ عقیدہ نہیں تھا، آپ کا یہ نظریہ نہیں تھا، لیکن سامنے والے کو مانوس کرنے کے لیے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لا احب الآفلین، اس کی تو روشنی ہی چلی گئی کہ یہ کیسا رب ہے۔ پھر کہا فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، اس سے بڑا چاند، یہ رب ہے، وہ بھی غروب ہو گیا، اس کی روشنی بھی ختم ہو گئی۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی، سورج اس سے بڑا ہے، لیکن وہ بھی روشنی غروب ہو جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو آنے میں اپنا اختیار نہیں رکھتا، جانے میں اپنا اختیار نہیں رکھتا، روشنی حاصل کرنے میں اپنا اختیار نہیں رکھتا، روشنی سلب ہو جائے اس کا اختیار کوئی نہیں، یہ کیسا رب ہو سکتا ہے، یہ کیسا رب ہو سکتا ہے؟ آج بھی لوگ ستاروں سے قسمت معلوم کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا بیٹا حضرت ابراہیم، جو حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوا، جب اس کی عمر 18 مہینے کی ہوئی، اس بچے کی، ان کا نام ابراہیم تھا، آپ نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا تھا۔ جب وہ 18 مہینہ کا ہوا تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کی شان، اس دن سورج گرہن بھی ہوا، سورج گرہن بھی ہوا، تو وہاں اللہ کے نبی نے نماز کسوف پڑھائی، اور نماز کسوف کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا سورج ہو یا چاند ہو، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ان کی یہ کیفیت نہ کسی کے جینے پہ آتی ہے نہ کسی کے مرنے پہ آتی ہے، وہ اللہ کا الگ نظام ہے۔
یہ نہ کسی کے جینے پہ ستارہ گرتا ہے نہ روشن ہوتا ہے، اور نہ کسی کے مرنے پہ یہ غروب ہوتا ہے نہ روشنی سے محروم ہوتا ہے، یہ اللہ کا اپنا ایک نظام ہے۔ تو یہ بھی گمراہی کا نظریہ ہے کہ ستاروں سے قسمت معلوم کرنا، ہاتھوں کی جسے کہیں کہ ہاتھ پہ جو یہ لکیریں ہیں اس سے قسمت معلوم کرنا، ہاں، طوطے کے خط کے ذریعے قسمت معلوم کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کی بڑی مذمت فرمائی، ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی ہے۔ کاہن انہیں شیطان جن فرشتوں کی سنی ایک بات پہنچاتا ہے جو اس نے کہیں کٹی پھٹی سنی ہوتی ہے۔ کاہن اس کے اندر 99 جھوٹ ملاتے ہیں، ایک سچ ملاتا ہے، اور کہیں ایک سچ ہو جائے تو شہرت ہو جاتی ہے کہ یہ غیب کی خبریں بتاتا ہے، حالانکہ 99 جھوٹ ہوتے ہیں۔ شیطان جن کوئی بات سن لے کہیں دور دراز سے تو آ کے اس کے کان میں خبر کر دیتا۔ تو علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، قسمت کے فیصلے صرف اللہ کے پاس ہے، تقدیر اور مقدرات صرف اللہ کے طے کرنے سے ہوتے ہیں، وہ ہاتھوں کی لکیروں سے نہیں پتہ لگتے۔ اور سچ ہے جو فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہماری قسمت بتا رہے ہوتے ہیں، ان بیچاروں کی اپنی قسمت ہمیشہ کھوٹی ہوتی ہے، ساری زندگی کے فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہمیں عزیز و اللہ معاف فرمائے، جب اس رب سے تعلق ایمان میں کمزوری آتی ہے تو پھر یہ انسان ڈر ڈر پہ سر مارتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، ذرا سی آزمائش تکلیف آ جائے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، پھر اس سے شرک بھی کرا لو، بدعت بھی کرا لو، خرافات بھی کرا لو، اسے یہ پرواہ نہیں کہ مسلمان کے پاس جا رہا ہوں کسی غیر مسلم کے پاس جا رہا ہوں، کسی دیندار کے پاس جا رہا ہوں بے دین کے پاس جا رہا ہوں، ذرا سی آزمائش آ جائے تکلیف آ جائے ادھر در کے ٹھوکریں کھاتا ہے۔ اور جو اللہ کا در چھوڑتا ہے ہر جائی بنتا ہے، یک جائی نہیں بنتا، تو ایسی خوار اور پریشان رہتا ہے۔ جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ابراہیم کا تذکرہ کرو، ابراہیم کا تذکرہ کرو، کس انداز سے اس نظریے کی تردید کی کہ جو ستاروں سے اپنی قسمت معلوم کرتے ہیں اور دنیا کے حالات کو ستاروں سے وابستہ کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، آپ کی سیرت میں بہت بڑا نمونہ ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، بہت اچھی سیرت، بہت اچھا نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کہ ایسے آزمائش بھرے ماحول میں آنکھ کھولی لیکن کیسے استقامت کا مظاہرہ کیا۔ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء۔ آپ نے اپنا شہر چھوڑا، اپنی قوم چھوڑی، عراق پہنچے، عراق سے شام پہنچے، شام سے آپ مکہ پہنچے، اور مکہ کی وہ چٹان بھری چٹان نما پہاڑ، وہاں اللہ رب العزت نے آپ کو پہنچایا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جتنے بڑے آدمی تھے، اللہ رب العزت نے ان کا امتحان بھی اتنا ہی بڑا رکھا۔ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے بڑی آزمائش انبیاء علیہ السلام پر، اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے بڑا امتحان اور آزمائش ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت کھلا امتحان تھا یہ آپ کا، ان ھذا لہو البلاء المبین۔ تو اللہ نے آپ پر امتحان ڈالا، اور امتحان ڈالا، کہا یہ بچہ ہے جو سالہ سال مانگنے کے بعد اللہ نے دیا ہے، سالہ سال کے بعد۔ اب اس ابراہیم علیہ السلام کو اس وادی میں
جہاں پانی کی بوند کوئی نہیں. ایک مشکیزہ تھا جو آپ ان کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں، چند کھجوریں تھیں جو کسی وقت بھی ختم ہو سکتی تھی. اس کے سوا نہ وہاں چشمہ، نہ انسان نام کی کوئی چیز، وہاں آپ کو چھوڑا جا رہا. اپنے بچے کو بھی، اپنی اہلیہ ہاجرہ کو بھی یہاں چھوڑ کے جانا ہے. حضرات علماء نے لکھا کہ اللہ نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ آپ نے چھوڑ کے بھی آنا ہے، جواب زبان سے بھی نہیں دینا. اہلیہ نے جب پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے. پھر اہلیہ نے پوچھا آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، پھر خاموش. تیسری مرتبہ جب انہوں نے پوچھا اللہ امرک، کیا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا کر جواب دیا ہاں اللہ نے حکم دیا. تو کیا خاتون تھی! اللہ رب العزت نے اسے اپنی ذات پر کیا ایمان، کیا اعتماد، کیا یقین، کیا معرفت نصیب فرمائی تھی. وہ خاتون دیکھ رہی ہے یہاں زندگی کا کوئی سامان کوئی نہیں، اور پھر وہ بچہ شیرخوار. اپنا دکھ آدمی برداشت کرتا ہے، بچوں کا دکھ برداشت نہیں ہوتا. خود بھوک برداشت کر لیا کرتا ہے، بچوں کے بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی. وہ دیکھ رہی ہے یہ سارا مکہ کے وہ کالے پہاڑ ویرانے کے اندر رات کی تاریکی آنے والی ہے، کوئی روشنی، کوئی کچھ نہیں، انسان نام کی چیز کوئی نہیں. لیکن اس خاتون کو اپنے اللہ پر ایسا اعتماد تھا، ایسا یقین تھا، اس نے اللہ کی صفات کوئی ایسی معرفت کر رکھی تھی. کہنے لگی بڑے اعتماد کے ساتھ اذ لا یضیعنی، اگر یہ حکم اللہ نے دیا ہے تو وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اذ لا یضیعنی، وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم چلے جاتے ہیں. اب یہ خاتون حکم ہے اللہ پر اعتماد کرو، اسباب بھی اختیار کرو. اعتماد اللہ پہ ہو، جو تم سے ہو سکتا ہے سبب اختیار کرو. تو یہ خاتون ایک پہاڑی پہ دوڑتی ہے، شاید کوئی دور سے جاتا قافلہ نظر آئے اور اس کے پاس سے کچھ پانی کی چند بوند مل جائے. صفا پہ چڑھتی ہے، پھر دوڑ کے جاتی ہے مروہ پہ، شاید وہاں سے کوئی نظر آئے. لیکن پھر خیال آتا ہے بچہ ہے، کوئی اژدہا، کوئی ایسی چیز جو اسے نقصان پہنچائے. دوڑ کے پھر صفا پہ آتی ہے، پھر جاتی ہے، شاید مروہ کی طرف کوئی قافلہ گزر رہا ہو، کوئی نظر آ جائے. لیکن پھر خیال آتا ہے بچے کا. یہ اس کا آنا جانا 7 مرتبہ ہوا. سبحان اللہ. اللہ کو اس عورت کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ بادشاہ ہو، وزیر ہو، ولی ہو، صحابی ہو، جو بھی ہو، کہا حج کوئی نہیں قبول ہونا جب تک اس عورت کی اس چلنے کی نقل نہیں اتارو گے. کوئی بھی ہو یہ نقل کرنی پڑے گی. جس نے اپنے اللہ کو یوں پہچانا تھا اذ لا یضیعنی، پھر اللہ کی قدرت حرکت میں آئی. پھر اللہ کی قدرت حرکت میں آئی. اللہ اللہ ہے، آج بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہے، آج بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہے. جہاں وہ معصوم بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا، اللہ نے وہاں سے چشمہ جاری فرمایا، جس میں غذا بھی تھی، جس میں شفا بھی تھی، جس میں ثواب بھی تھا، جس میں برکت بھی تھی. وہ پانی کیا تھا؟ ہر انسانی زندگی کی ضرورت اس کے اندر تھی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ماء زمزم لما شرب له، زمزم کا پانی ہر وہ مقصد پورا کرتا ہے جس مقصد کے لیے اسے پیا جائے. غذا کے لیے پیے کرو، غذا کا کام کرے گا. پیاس کے لیے پیو گے، پیاس کا کام دے گا. شفا کے لیے پیو گے، شفا کا کام دے گا. شرط یقین ہے اپنے اللہ کی بات پر، اپنے نبی کی بات پر. ماء زمزم لما شرب له، جس مقصد کے لیے پیو گے، اللہ نے اس پانی کے اندر وہ ساری طاقت رکھی. اذ لا یضیعنی، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. پھر کہاں اللہ ضائع کرتا ہے؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ایمان والوں کی تو شان یہ تھی کہ وہ اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتے. جہاں سارے اسباب کٹ جاتے ہیں، اس کا حوصلہ وہاں بھی مضبوط ہوتا ہے کہ میرا اللہ تو ہے. جہاں ساری امیدیں کٹ جاتی ہیں،
وہاں بھی یہ پر امید ہوتا ہے کہ میرا اللہ تو ہے. جہاں ساری مایوسی کی شکلیں ہوتی ہیں یہ پھر بھی مطمئن ہوتا ہے میرا اللہ تو میرے ساتھ ہے. کیا ہوا؟ زمانہ روٹ گیا تو کیا ہوا؟ زمانہ روٹ گیا تو کیا ہوا؟ حالات بدل گئے تو کیا ہوا؟ اسباب چلے گئے تو کیا ہوا؟ معاشی حالات اچھے نہیں تو کیا ہوا؟ میرا اللہ تو ہے نا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. حسبنا اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. حسبنا اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے، فرشتہ بھی آیا، کہا حکم ہو تو اس آگ کو بجھا دیا جائے، آپ کو بچا لیا جائے. فرمایا نا میرا اللہ مجھے کافی ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. آگ میں چلے گئے، آگ بھی جیسے پہلے جل رہی تھی ویسے ہی جل رہی تھی. فضا میں پرندہ اڑتا وہ بھی جھلس جاتا. ابراہیم کہے لیکن ان کے لیے بردوں و سلامہ، ایسی ٹھنڈی کہ ٹھنڈک سے بھی تکلیف نہ ہو، ایسی سلامتی والی وہ آگ بن گئی. اور میرے عزیزو، اللہ آج بھی اپنی قدرت کے ساتھ موجود ہے. اللہ آج بھی اپنی طاقت کے ساتھ موجود ہے. اللہ آج بھی اپنی قدرت کے ساتھ موجود ہے. اللہ آج بھی اپنی طاقت کے ساتھ موجود ہے. کمزوری میری طرف سے ہے، میں نے اپنے اللہ کو پہچانا کوئی نہیں، یقین کوئی نہیں کیا، اس لیے میں نے پہچانا کوئی نہیں. کوئی ایک بچہ مجھے دیکھ رہا ہو، گھٹیا حرکت نہیں کرتا، اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے پھر بھی گھٹیا حرکت کرتا ہوں، تو کہاں اللہ کو پہچانا؟ باپ میرے ساتھ ہو، گھٹیا کام نہیں کروں گا. ماں میرے ساتھ ہو، اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہیں کرے گا. اللہ میرے ساتھ ہے، کہاں پہچانا ہے اللہ کو؟ کہ اللہ کی طاقت میری نظر میں بچے سے بھی کم، اس کی عظمت ماں باپ سے بھی کم. پھر کیسے امید رکھو کہ اللہ بھی ویسا ہی معاملہ کرے؟ جب آج کوئی خاتون اپنے اللہ پہ بھروسہ کرے اور کہے اذا لا یضیعنی، میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اور اس کی دل کی دنیا بھی یہ آواز دے کہ میرا اللہ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ ہے، اپنی قدرت کے ساتھ ہے، اپنی پوری شان کے ساتھ ہے. اذا لا یضیعنی، حسبنا اللہ، میرا اللہ مجھے کافی ہے، بہترین کارساز ہے. اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو اللہ ہے، بڑی طاقت والا ہے. میرے عزیزو، چاہنے پہ آئے اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے، چاہنے پہ آئے تو بغیر اسباب کی بھی کر دیتا ہے. صلی اللہ کے لیے کیا مشکل. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، انا عند ظن عبدی بی، بندہ جیسے میرے اس بارے میں خیال اور گمان رکھتا ہے میں بھی ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں. جب اس کا گمان ہی میرے بارے میں پھسپھسا ہے، جب اس کا یقین ہی میرے بارے میں بڑا ہلکا ہے، جیسا یہ گمان کرتا ہے ویسا ہی معاملہ ہو. اور ایک یہ ہے کہ میرا اللہ ہے، حسبنا اللہ، حسبنا اللہ، میرا اللہ مجھے کافی ہے. تو میرے عزیزو، اللہ کی طاقت میں کوئی فرق نہیں آیا، اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں ہے. میری معرفت میں، میری پہچان میں، میرے رب سے تعلق میں، میرے رب پر اعتماد میں کمی ہے. اذا لا یضیعنی، اللہ ضائع نہیں کرے گا. سبحان اللہ. پھر اللہ نے وہاں زندگی کا سارا سامان کر دیا. اور ایسی کہاں اللہ ابراہیم علیہ السلام کے اس بیٹے کو ختم کرنا چاہتے تھے. وہ تو دادا بننے والے تھے خاتم النبیین کے، سید البشر کے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بننے والے تھے. یہ ایک امتحان تھا. اور میرے عزیزو، علماء نے لکھا ہے جتنا بڑا امتحان کسی گھرانے میں اللہ کی خاطر آئے اور وہ گھرانہ اس کو برداشت کرے، اللہ اس گھرانے سے اتنا ہی بڑا خیر کا کام لیتا ہے، اتنا ہی بڑا خیر کا کام لیتا ہے. جو جتنی بڑی آزمائش میں ثابت قدم رہتا ہے، اللہ پھر اس سے اتنی بڑی خیر کی شکل بھی پیدا فرما دیتا ہے. اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ بڑا قدردان ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں عجیب آزمائشیں آئیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے کئی مرتبہ آزمایا.
اور پھر کیا کیا؟ قال جاعلک للناس اماما، پھر ہم نے ساری انسانیت کے لیے انہیں امام بنا دیا، مقتدا بنا دیا۔ ایک بیٹا اسحاق، نبیوں کی ایک سلسلہ، اور ایک بیٹا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، اور پھر محمد الرسول اللہ اس سلسلے سے۔ ابا کا امتحان بڑا تھا اور ہر امتحان میں ابا پاس ہوا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کا تذکرہ کرو۔ تو جب بیٹا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کچھ بڑے ہوئے اور ہاتھ کی انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہوئے، یہ وہ موسم ہوتا ہے جب اس کا باپ کا بیٹے سے ایک خاص تعلق بڑھ جاتا ہے، دوڑ کے گود میں آتا ہے، گود سے نکلتا ہے، کندھے پہ بیٹھتا ہے۔ ہاں، یہ وہ عمر ہوتی ہے جب باپ کا بیٹے سے تعلق بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ بڑا ہو جائے تب بھی وہ بات نہیں رہتی، زیادہ چھوٹا ہو وہ اماں کے گود میں رہتا ہے، لیکن جب وہ ہاتھ پکڑ کے چلنے والا بن جائے، دوڑ کے گود میں آئے، نکل جائے، یہ ایک خاص باپ کا تعلق بیٹے سے ہوتا ہے، یہ ایک عمر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ اسماعیل کی محبت میری شرکت میں داخل ہو جائے، کہیں ابراہیم کی محبت میری محبت کی رقیب بن جائے۔ ایک اور امتحان آیا، کہا ایسا کرو اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دو۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے مجھے خواب آئی ہے اور کیا دیکھتا ہوں کہ تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا۔ میرے عزیزو، بس اوقات باپ کے لیے اپنی گردن پہ چھری چلانا آسان ہوتا ہے، بیٹے کے گردن پہ چھری چلانا بڑا مشکل ہے۔ انی اذبحک فانظر ماذا تری، سبحان اللہ۔ سعادت مند بیٹا کہنے لگا افعل ما تؤمر، ابا جو حکم ملا ہے کر ڈالیے، دیر نہ کیجیے۔ کہنے میں آج بھی باپ موجود ہے، کہنے میں آج بھی اولادیں موجود ہیں۔ کیا نقشہ ہے ابراہیم کی سیرت میں، کیا نقشہ ہے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں، کیسے اللہ کے سچے بندے ہیں۔ اس لیے تو اللہ کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کا تذکرہ کرو۔ تم بھی اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ کیسی اللہ کے راستے میں باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا باپ کے لیے ذبح ہونے کے لیے تیار۔ اور آج کیسی دین سے بیزاری، اللہ سے دوری ہے کہ انہیں گائے بکری بھی ذبح کرنا سمجھ میں نہیں آتی، انہیں اس پر بھی اشکال ہے، کتنا پیسہ کیوں ضائع ہو رہا ہے، انہیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آج انہیں بیل گائے ذبح کرنا میں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، کہنا سڑکیں بن جاتی، روڈ بن جاتے، یوں ہو جاتا، ترقی ہو جاتی۔ اور کہاں اللہ کی ذات سے ایسا تعلق کہ باپ بیٹے کو یہ نہیں پوچھا، اللہ دنیا کی کسی مہذب سلطنت میں یہ حکم نہیں آیا، کوئی فلسفہ، کوئی لوجک، کوئی حکمت، کوئی مصلحت کہ باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے۔ کچھ نہیں پوچھا، مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا۔ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے مینا لے کے جا رہے تو راستے میں شیطان نے وار کیا، اس حکم سے روکا، آپ نے نفرت کا اظہار کیا اور 7 کنکریاں ماری، پھر آگے کھڑا ہوا، رکاوٹ بنا، پھر آپ نے نفرت کا اظہار کیا اور 7 کنکریاں ماری، پھر آگے کھڑا ہوا، پھر آپ نے 7 کنکریاں ماری۔ آنے والے حجاج سے کہا حج پورا نہیں ہوگا جب تک تم بھی اسی انداز سے شیطان سے نفرت کا اظہار نہیں کرو، کنکریوں کے بغیر حج کوئی نہیں، تم نے بھی ابراہیم کا یہ عمل زندہ کرنا ہوگا علیہ الصلاۃ والسلام، تب حج پورا ہوگا۔ اب جب ذبح کرنے لگے تو بیٹے نے کہا ابا مجھے پیشانی کے بل لیٹانا، کہیں ایسا نہ ہو سیدھا لیٹا دیا، آنکھوں سے آنکھیں مل گئیں، شفقت پدری کہیں غالب آ گئی تو اللہ کے حکم میں کہیں تاخیر نہ ہو جائے، کہیں آپ کی نظریں میرے چہرے پہ پڑ گئیں، ہاتھ سے چھری گر نہ جائے، ابا مجھے پیشانی کے بل لٹانا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل لٹانا تاکہ میری نظریں آپ پر، آپ کی نظریں میرے چہرے پہ نہ پڑے، ذبح کرنا ہے۔ چھری تیز ہے اور آپ کے گھٹنے ان کی کمر پر ہیں اور پوری قوت اور طاقت کے ساتھ چھری چلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب چھری چلائی تو اللہ نے اعلان کر دیا، چھری اسماعیل کے
گلے پہ نہیں چلانی تھی، اس محبت پہ چلانی تھی جو اللہ کے محبت کے ساتھ رقیب بن رہی تھی۔ ابراہیم تو اس محبت کے ذبح کرنے میں سچا ہے، ابراہیم تو اس محبت کے ذبح کرنے میں سچا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کے بدلے میں مینڈا دے دیا، تو نے ذبح کر دیا جو چیز ذبح کرنی تھی۔ اللہ کے راستے میں آنے والی محبت بھی آپ نے ذبح کر دی، آپ کی قربانی ہو گئی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اب ہم آپ کو ایک مینڈا دے رہے ہیں۔ اب آنے والی امت کو سبق دیا، تم نے یہ ظاہری مینڈا بھی ذبح کرنا ہے، اور ہر حرام محبت کو بھی چھری چلانی ہے، ہر حرام خواہش پر بھی تم نے چھری چلانی ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے راز، اللہ کے معاملے میں رکاوٹ بن رہی ہے، تم نے عید کے موقع پہ اس پہ بھی چھری چلانی ہے، اور ظاہری شکل بھی قربانی کی خوب کرنی ہے۔ تب ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت زندہ ہو۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ تو میرے عزیزو، قربانی کا یہ روح بھی زندہ ہونی چاہیے، اور قربانی کی یہ ظاہری شکل بھی زندہ ہونی چاہیے۔ ظاہری شکل بھی اللہ کے نبی نے خوب اختیار کی، کئی اونٹ آپ نے ذبح فرمائے، ہاں آپ نے یہ ظاہری شکل بھی کثرت سے کی۔ آپ علیہ السلام اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے، جنہیں اللہ نے خوشحالی دی ہے وہ بھی اپنے نبی کی طرف سے کیا کریں علیہ السلام، خلفاء کی طرف سے کریں، فقہاء اور محدثین کی طرف سے کریں، سارے اہل ایمان کی طرف سے کریں، اللہ کے نیک بندوں سے اپنے بچوں کے بارے میں، جو بچے نابالغ ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی ہو سکتی ہے، الگ الگ ہر ایک کی طرف سے کریں، سب کی طرف سے ایک کر دیں، کثرت سے قربانی ہو، اس لیے کہ اس کی ظاہری شکل پر بھی اللہ نے اجر بہت رکھا۔ نفلی صدقے پورے سال دے سکتے ہیں، اور نفلی روزے پورے سال رکھ سکتے ہیں، اور نفلی نمازیں پوری سال پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ نیکی کا موسم ایسا ہے جو صرف 3 دن میں مل سکتی ہے، یہ نیکی صرف 3 دن میں مل سکتی ہے۔ تو اس موقع پہ کثرت سے قربانی کرنی چاہیے میرے عزیزو، جن کو اللہ رب العزت نے توفیق نصیب فرمائی، اور ساتھ ساتھ قربانی کی روح بھی زندہ کریں، قربانی کی روح بھی زندہ کریں کہ اللہ ہر وہ جذبہ اور ہر خواہش، ہر وہ جذبہ، ہر وہ خواہش جو ہمیں تجھ سے دور کر رہی، اس کو بھی آج ذبح کر، اس کو بھی آج ذبح کر رہا ہوں۔ ہر غلط خواہش، ہر غلط جذبہ، ہر اللہ کی نافرمانی، اس دن اس سے بھی برات کا اعلان ہو، ظاہری شکل بھی اختیار کی جائے، تب اللہ اس قربانی کی پوری برکتیں نصیب فرمائے۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے یہ ادا اور یہ سیرت اپنانے کے توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے کہا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو۔ اور آپ کی ملت کیا ہے؟ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب اللہ نے کہا میرے سپرد کر دو اپنے آپ کو، تو فرمایا أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، میں نے اپنے آپ کو جہان والے رب کے سپرد کر دیا، اب میں نے اپنے اللہ کے حوالے کر دیا، جیسا چاہے فیصلہ دے اور جیسا چاہے حکم دے اس کے سامنے جھک جاتا ہوں۔ جب مسلمان قربانی کرتا ہے تو یہ دعا پڑھتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اے اللہ جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، میں نے اپنے آپ کو اس کی طرف پھیر دیا ہے سب سے یکسو ہو کر، میں مشرک نہیں، میں یکجائی ہوں، میں ہر جائی نہیں، میں موحد ہوں، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اور پھر ساتھ کہتا ہے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے اللہ میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میری زندگی اور موت بھی، سب کچھ جہان والے رب کے لیے، للہ رب العالمین، میری زندگی اور موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اب جینا بھی اللہ کے خاطر ہوگا، مرنا بھی اللہ کے خاطر ہوگا۔ میرے عزیزو، یہی قربانی کی روح ہے۔ اللہ ہمیں اس کی ظاہری شکل بھی اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کی روحانیت کی، اس کی روحانی شکل کی حقیقت بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔
اے اللہ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی زندگی نصیب فرما۔ مولا اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی سچی محبت نصیب فرما، گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ گناہوں کی گندگیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، بے حیائی، فحاشی اور یعنی کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما۔ مولا بری زندگی سے، بری موت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما، اولادوں کے فتنوں سے، آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ساری امت کے حال پہ رحم فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ مولا کریم ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، اس وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، یہاں دین کا بول بالا فرما، اہل اسلام کو باہمی اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرما۔ مولا کریم جو مسلمانوں کو دین سے، اہل دین سے دور کرنے کی سازشیں کر رہے ان کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ مولا جو مسلمانوں میں بے حیائی، فحاشی کو رواج دے رہے اہل پاکستان کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، جو تیرے ہاں مقبول ہیں، ان کی عظمت، محبت، قدر نصیب فرما، ان کی محنتوں کو، قربانیوں کو قبول فرما کر دین کو سربلندی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك۔